تو پھر مذہب کی بنیاد پر دکانوں کی تقسیم کرنا جو ہے وہ خود ملک کے قانون اور ملک کی جو روایات ہیں، روایات کو بھی آپ پس پش ڈال دیں، ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ تو جب تک پوری کمیونٹی متحد ہو کر ایک ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرے گی تب تک بھلا نہیں ہوگا، اور یہی اس بائیکاٹ کا جواب ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بائیکاٹ کے جواب میں بائیکاٹ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں، اگر آپ بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج بھی ہم آپ کے ساتھ مفتی یاسر صاحب کی ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ دوستو، ابھی یو پی گورنمنٹ اور اتراکھنڈ گورنمنٹ کا ایک نیا فرمان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کاوڑ یاترا کو لے کر کے جو دکاندار ہیں، ٹھیلی فروٹ والے وغیرہ ہیں، وہ سب اپنی اپنی ٹھیلی پر اپنا نام لکھ کر لگائیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، اور کاوڑ یاترا کرنے والے لوگ انہیں یہ دیکھ کر ان سے سامان یا فروٹ یا کھانا یا کوئی بھی دوسرا سامان خریدیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں کس سے سامان خریدنا ہے۔ یہاں دوستو یو پی گورنمنٹ کا یہ نیا فرمان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے متعلق ہمارے عالمی فیکٹ بھائی نے ایک مفتی صاحب سے کوشچن کیا ہے، سوال کیا ہے، مفتی صاحب کی اس کے متعلق کیا رائے ہے۔ چلیے دوستو دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے اس کے متعلق کیا جواب دیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اپنے تمام دوستوں تک۔ چلیے دوستو، ویڈیو ہم آپ کی اسکرین پر رکھ رہے ہیں، آپ ویڈیو کو دیکھ لیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے آپ ضرور ڈالیے گا۔ میں سب سے پہلے لے رہا ہوں عالمی فیکٹس کو۔ جی عالمی فیکٹس، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبھی حضرات کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، ابھی میرا سوال اس وقت یو پی گورنمنٹ اور اتراکھنڈ گورنمنٹ کے نئے فرمان کو لے کر ہے۔ سرکار نے یہ نیا آدیش اور یہ فرمان جاری کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی دکان پر اپنا نام لکھیں گا اور ایک بورڈ لگیں گا جس میں پتہ چلے کہ یہ ہندو کی دکان ہے یا مسلمان کی، تاکہ کاوڑ یاترا کرنے والے لوگ اپنی پسند کی شاپ سے سامان خریدیں۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں، رائے تو بالکل واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک سویلائزڈ انسان سے آپ اگر یہ سوال کریں گے کہ ایک جمہوری ملک میں، یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم جمہوری ملک نہیں ہے، جمہوریت کی ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے، آپ اعلان کر دیں۔ لیکن اگر آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ جمہوریت ہے، تمام لوگ سٹیزنز ہیں، ان کی ریس اور ان کا جو مذہب ہے اس سے اوپر اٹھ کر سب لوگ جو ہے وہ ملک کے باشندے وغیرہ وغیرہ، جب سو شوگر کوٹنگ جو لینگویج ہے، تو وہ اگر آپ اس کے قائل ہیں تو پھر مذہب کی بنیاد پر دکانوں کی تقسیم کرنا جو ہے وہ خود ملک کے قانون اور ملک کی جو روایات ہیں، روایات کو بھی آپ پس پش ڈال دیں، ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ کہاں سو رہی ہیں اور ابھی تک کہ اگر عدالت میں کوئی کیوں نہیں گیا۔ تو یہ ایک ایشو ہے، اور اس میں ایک سبق بھی ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ مثلاً کرونا کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ جو مسلمان ٹھیلی وغیرہ پر فروٹس بیچتے تھے یا سبزی وغیرہ بیچتے تھے، تو وہ جب دوسری کالونیز میں جاتے تھے تو ان کو وہاں ان کا آئی ڈی چیک ہوتا تھا کہ بھئی تم کرونا پھیلا رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب کیجریوال کی وجہ سے ہوا تھا، آج اس کو سزا مل رہی ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک سسٹمیٹک بائیکاٹ چل رہا ہے ایک خاص کمیونٹی کا، اور پھر اس خاص کمیونٹی کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ہمارا بائیکاٹ چلتا رہے گا تو آبویسلی بات ہے کہ ہماری بھی فیملیز ہیں، تو ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یہ سروائیول پھر کمیونٹی بیسڈ ہی ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کمیونٹی بیس سروائیول کی فکر کر رہے ہیں تو آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ملک میں۔ نہیں، فرقہ واریت تو دوسری طرف سے پھیل رہی ہے۔ اب مسلمانوں کو بھی پھر یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی اگر آپ ہمارا بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی جو اپنے وینڈرز ہیں، جو اپنی کمیونٹی کے دکاندار ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ہم پھر ان کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، عام مسلمانوں کی ایک شکایت ہوتی ہے مسلم تاجروں سے، مسلم مرچنٹ سے۔
وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی ان میں وہ جو ایک ہونا چاہیے نا کہ تاجرانہ ایک ایتھکس، کہ بھائی آپ مثلا کسی کی دکان میں گئے، اس نے آپ کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اور کہا کہ جی بس آپ ہی مالک ہیں، اندر سے وہ چاہے جو بھی آپ کے خلاف بغض لے کر بیٹھا ہو، بس مالک آپ ہیں، وہ یہ کہے گا. وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے ایک مسلمان کے یہاں، اور پھر خود مسلمان ہی سوچتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھا تو پھر فلاحی ہے، وہاں چلے جائیں. تو اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ پس پش ڈال دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اپنی کمیونٹی کے کسی دکاندار کی بد اخلاقی اور تشروئی کا سامنا کرنا پڑے، یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے. لیکن امیجن کریں کہ آپ بھی، ابھی تو آپ ایک گاہک بن کے کسی دکان میں گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی بھی کوئی دکان ہو، آپ کا اپنا بھی کوئی بزنس ہو، آپ کی اپنی بھی کوئی تجارت یا کم سے کم جاب ہی ہو، کہیں نہ کہیں تو آپ کام کرتے ہی ہوں گے. تو اگر آپ نے بھی آپ کو بھی بائیکاٹ کا سامنا ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو جب تک پوری کمیونٹی متحد ہو کر ایک ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرے گی، تب تک بھلا نہیں ہوگا. اور یہی اس بائیکاٹ کا جواب ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بائیکاٹ کے جواب میں بائیکاٹ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں. اگر آپ بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو یہی اس کا جواب ہے. باقی ظاہر ہے کہ جو شرری قسم کے فتین قسم کے لوگ ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. آپ قانون چاہے جتنے بنا لیں، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اس طرح کے بے پڑھے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ اپنے لوگوں کو کمیونٹی لیول کے اوپر آ کر سپورٹ کریں تاکہ بائیکاٹ کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا مفتی صاحب، اس میں مسلمانوں کی طرف سے اور بہت سے انصاف پسند لوگوں کی طرف سے سرکار کے اس فرمان کو کریٹیسائز کیا گیا کہ یہ فرمان ہندو مسلم کے درمیان تفریق کرنے والا ہے. تو کٹر ہندوؤں کا اب یہ کہنا ہے کہ مسلمان بھی تو حلال سرٹیفکیٹ یوز کرتے ہیں، مطلب مسلمان اپنی چیزوں پر حلال لکھتے ہیں. تو اس پر بھی جواب عنایت فرمائیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے، ایپل اور اورنج کو کمپیئر کرنے کی والی بات ہے. مسلمان اپنے پروڈکٹس کے اوپر یا پروڈکٹس کے اوپر حلال لکھتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتا، یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے کہ بھائی کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے. اچھا، حلال ہر پروڈکٹ کے اوپر نہیں لکھا جاتا، چونکہ انڈیا میں جو مثلا جیسے چپس ہیں، بیکری وغیرہ کا سامان ہے، یہ آلموسٹ حلال ہے، 99% حلال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ سب کے سب جو ہندو برادری ہے وہ بھی تو ویجیٹیرین ہے نا موسٹ لائکلی. تو حالانکہ وہ یعنی چوری چھپے وہ کیا کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے ریلیجیس بنیادوں پر وہ لوگ ویجیٹیرین ہیں. ہمیں ویجیٹیرین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لے دے کر حلال اور حرام کا مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ گوشت پہ ہوتا ہے. بھائی آپ تو گوشت کھاتے ہی نہیں ہے نا، آپ کو گوشت سے کیا لینے دینا؟ ریلیجیس بنیادوں پر آپ کے یہاں گوشت حرام ہے، ہر طرح کا گوشت حرام ہے. تو اب جو لوگ کھاتے ہیں یعنی ہم لوگ، اب ہم حلال لکھیں کہ حرام لکھیں آپ کو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کھاتے نہیں اس میں ہم حلال حرام کی بات کر رہے ہیں، اور جو آپ ریلیجیس بنیادوں پر کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے. تو ڈسکریمنیشن ہوا کدھر؟ اس میں صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت ان بھائیوں کے جو یہ چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے جو سر کا تاج اس وقت جو یہودی حضرات ہیں، اگر ان کی ہم بات کریں، ان کے پاس بھی جو کوشر سٹینڈارڈز ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی بین لگ جانا چاہیے کہ جی نہیں. بس یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی طرف سے کہ بھائی وہ تو چونکہ یہودیاں ہیں ہی نہیں تو کوشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ ہلدی رام کے مثلا پروڈکٹس اٹھا لیں، دنیا میں کہیں بھی گلف کنٹریز میں چلے جائیں، تو بھائی یہ احتجاج، یہ پروٹیسٹ، یہ بین ہلدی رام پہ لگنا چاہیے نا کہ تم اپنے پروڈکٹس میں حلال کیوں لکھتے ہو؟ مت لکھو حلال. پھر دیکھو گلف کنٹریز کے اندر تمہارے پروڈکٹس بکتے ہیں کہ نہیں بکتے. تو یہ کوئی طریقہ نہ ہوا کہ آپ اب اسی سٹینڈرڈ کو، جس سٹینڈرڈ سے آپ کو یا آپ کی جو سمجھنے کے عقیدہ ہے یا جذبات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں، انہی سٹینڈرڈز کو آپ اپلائی کرتے ہیں جب آپ گلف کنٹریز میں جاتے ہیں. کبیر کمپنی ہے، سب سے بڑی ایکسپورٹر ہے بیف کی انڈیا میں، غیر مسلم کی کمپنی ہے، مسلمان کی کمپنی نہیں ہے نا. اچھا، وہاں پر حلال میٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے مڈل ایسٹ، تو آپ اس کمپنی کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ اور آپ اس کمپنی کی جو بھی پلانٹس ہیں ان کے باہر پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ جو کمپنیز کے میں نے نام بولے ہیں، یہ ان کے پروڈکٹس آپ دنیا میں کہیں بھی لے سکتے ہیں، خصوصاً گلف کنٹریز میں. آپ کو جیسے ابھی میں نے ہلدی رام کی بات کی ہے، اور اس طرح کی بہت سارے جو انڈین کمپنیز ہیں جو خالص پیور انڈین کمپنیز ہیں جو ایڈیبل آئٹم سیل کرتی ہیں، ان میں سب پر حلال لکھا ہوا ہے.
تو آپ حلال نہ لکھیں پلیز, حرام لکھیں. آپ اس پر آپ لکھیں ہلدی رام کے سارے پروڈکٹس پر کہ یہ حرام ہے, اور پھر بھیجیں گلف پر. پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے اسٹینڈرڈز کے اندر کتنی کنسسٹنسی ہے. مسلمان جہاں پر ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ رہتا ہے. وہ حلال کھائے گا, انڈیا میں اگر ہے تو وہ بھی حلال کھائے گا, ملیشیا میں تو حلال کھائے گا, وہ گلف میں تو حلال کھائے گا, امریکہ میں تو حلال کھائے گا, حرام وہ کہیں نہیں کھائے گا. تو ہم کنسسٹنسی کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں رہتے, یہ ایک بڑا فرق ہے. جی بہت شکریہ.